پھر انڈے کے اندر کس طرح جان ایک مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ انڈا اس میں خون پیدا ہو جاتا ہے. جب مرغی کی اس کو ہیٹ ملتی ہے خون پیدا ہوتا ہے. وہ خون کے بعد پھر وہ جم جاتا ہے, لوتھڑا سا بن جاتا ہے, اور اس کے اندر باقاعدہ جس طرح کے قلم وغیرہ سے فوٹو بناتے ہیں تو مرغی کے بچے کی فوٹو وغیرہ بنتی ہے. پروسیس ہوتا ہے پورا کا پورا, اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اندر جان پڑنا شروع ہوتی ہے, اس کے اعضا بننا شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے سے انڈے کے اندر. اب یہ اندازہ کیجئے کہ مرغی کا انڈا تو اتنا بڑا ہے, مچھر کا انڈا جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتا, اس انڈے کی مچھر کے انڈے میں کون یہ سارے کام کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اور وہ بھی چاروں طرف سے بند ہے. ہم تو اس بات پہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بوتل کے اندر انڈا کس طرح چلا گیا. انڈا تو اتنا بڑا, بوتل کا منہ اتنا سا. لیکن اس بات پہ زیادہ حیرت کی بات یہ کہ اس انڈا جو چاروں طرف سے بند ہے اس کے اندر یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ جن کو تم نے جھوٹا خدا بنایا ہوا اپنا, جن کو تم پکارتے ہو خدا کے سوا شریک بنایا ہوا, کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ تو ان کافروں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ ہمارے جھوٹے خدا ہرگز بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے خود فرما دیا کہ ان سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ تو وہ کہیں گے وہ کہیں خود تو کہیں گے اللہ کرتا ہے. تو اگر اللہ کرتا تو تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ کے دیگر لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو, بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو, درختوں کے پیچھے لگے ہو, جانوروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. عجیب غریب معاملات لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہاں پہ دعوت فکر دی ہے کہ ڈرو خدا سے, کہ تم جگہ جگہ سجدے کرتے ہو, اپنے سر کو جھکاتے ہو اور ان سے اپنے مرادیں مانگتے ہو, تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں, مگر ڈائریکٹ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنا سکتے. خدا شریک سے پاک ہے. تو خود فرماتا ذالکم اللہ ربکم الحق, فرماتا گئے تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب جو یہ سارے کام کر رہا ہے. تو اسی کی بارگاہ میں آ جاؤ نا, اسی کی بارگاہ سے امیدیں لگا لو نا, چھوڑ دو سب کو. فماذا بعد الحق الا الضلال, تو پھر حق کے بعد کیا ہے مگر گمراہی. تو تم حق کو چھوڑ کے اگر کسی اور طرف جاتے ہو تو پھر گمراہی میں جاتے ہو. تو عزیزانا محترم, یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اس میں انسان کی تمام معاملات کو اللہ کی طرف پھیرا گیا ہے. تو آج ہم لوگ اپنی باتوں میں بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دینے والا تو اللہ, مگر یار کیا کریں, وہ اس کی بھی چاپلوسی کرنی پڑے گی, اس کی بھی خوشامد کرنی پڑے گی, ورنہ اپنے کو کچھ ملے گا نہیں. حالانکہ یہ بہت بری بات ہے. یہ خدا سے نو امیدی اور بتوں سے, انسانوں سے, خدا کے سوا سے پوری امید ہونا ہے, یہ بہت بری بات ہے. کہ وہ رب کریم جو تمام کائنات کا مالک ہے وہی اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ بغیر ذریعے کے بھی آپ کو سب کچھ عطا فرما دے. ظاہری ذریعے تو ہماری سوچ کے معاملات ہیں نا, وہ مسبب الاسباب ہے, اسباب وہ پیدا فرماتا ہے, اور جب وہ کرم فرماتا ہے تو بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے. لیکن کوئی اس کا ہو جائے تب کی بات ہے, کوئی اس پہ بھروسہ کر لے تب کی بات ہے. لوگ بھروسہ نہیں کرتے, ورنہ جو بھروسہ کرتے ہیں ان کو کبھی بھی تنا نہیں چھوڑتا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو زمین پہ ابراہیم علیہ السلام ان کی زوجہ کے سوا کون مسلمان تھا؟ وہی دو مسلمان تھے. اور جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا جبریل امین بھی حاضر ہوئے تھے, وہ بھی حق کی طرف سے آئے تھے, حق کے نمائندے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا کہ کچھ مدد چاہیے تو آپ نے منع کر دیا کہ جبریل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھروسہ تھا ان کا اپنے رب پر. جب رب پہ بھروسہ کیا تو اس نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا.
اور ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن اس آگ میں گزارے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کتنے واقعات ہیں، کتنی باتیں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا کہ جب ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ جنگلوں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں کی طرف تنہائی میں جا کر، یا رب 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 کہتے 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 جتنی سانس ہوتی کہتے تھے، کہتے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے۔ اسی وقت آسمان سے کھانا آیا تھا، آپ کھا لیا کرتے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ آپ کو لباس کی ضرورت ہے، آپ گئے جنگلوں کی طرف، یہی کہا یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب مجھے لباس کی ضرورت ہے، لباس آ گیا، آپ نے لباس پہن لیا۔ تو جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے اس کو دیتا ہے۔ تو ہمیں بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ چیزیں حاصل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پورا آزماتا ہے اور بھروسہ جب کر لیتا تو پھر اس کو تنا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اب حق کے بعد کیا ہے، گمراہی کے سوا۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں پھرے جاتے ہو، کہاں در در پہ تم اپنی زمین سائی کرتے ہو، کہاں در در پہ ٹھوکریں کھاتے ہو، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے۔ اسی کے پیچھے لگ جاؤ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس نے تمہیں زندگی بھی دی ہے اور تمہارے روزگار کا بھی اہتمام کرتا ہو، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔